بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. تبت ہلاک ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. و تب اگر وقف نہ کرنا ہو تو و تب معاگنا آگے ملا کر پڑھنا ہے. اگر آپ نے سانس لینا ہے تو پھر اس کو پڑھیں گے و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ، اس کو کفایت نہیں کیا یا اس کے کام نہیں آیا. مالہ، اس کا مال. وما کسب، اور نہ وہ جو اس نے کمایا، یعنی وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، اس نے بھی اس کو کفایت نہیں کیا. سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا نارن، آگ میں. کون سی آگ میں داخل ہوگا؟ ذات لہب. کیا ترجمہ ہے ذات لہب؟ ہاں، شعلے والی آگ میں. شعلے والی آگ میں ان قریب وہ داخل ہو جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کو کیا ہے؟ وہ بھی داخل ہوگی ساتھ، یعنی بیوی بھی جائے گی جہنم کے اندر. حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو، ایندھن اٹھانے والی اس کی بیوی، وہ بھی ساتھ جہنم میں. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد، بٹی ہوئی مضبوط رسی، بٹی ہوئی مضبوط رسی اس کی گردن میں ہوگی. ایک بات آپ یہاں یاد رکھیں کہ جو اس کی بیوی ہے ابو لہب کی، اس کا نام کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، اس کی گردن میں رسی ہوگی؟ نام اس کا نوٹ کر لیں، ام جمیل. ام جمیل، جمیل ہے نا مردوں کا نام، ام جمیل، جمیل کی ماں، اس کا لفظی ترجمہ جمیل کی ماں. لیکن ام جمیل، جس طرح ام کلثوم، اسی طرح ام جمیل نام ہے. کس کا؟ جی جی، اسی نام سے معروف ہے، نام سے یہی نام اس کا معروف تھا، ام جمیل. بہت زیادہ چغلیاں کیا کرتی تھی، بہت خطرناک عورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی اس عورت نے انتہا کی ہے. جس قدر اس سے ہو سکا اس نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا ان کے بیٹوں کے ساتھ، رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. 2 بیٹیوں کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا. جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اظہار کیا تو ابو لہب مخالف ہو گیا، بیوی بھی مخالف. اب مشورہ کرتے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نبی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے، نعوذ باللہ. تو اس عورت کا مشورہ تھا کہ تکلیف یہ ہے، اس طرح پہنچاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیتے ہیں. اس کے مشورے پر پھر ان کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور شیبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ابو لہب کے 2 بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ. ان دونوں کا نکاح نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ. ان دونوں نے بیک وقت طلاق کا پیغام بھیج دیا تھا. تو یہ وہ عورت ہے. اب آتے ہیں حدیث اس صورت کے بارے میں، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے. یہ کب نازل ہوئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا کی طرف گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر یا صباحو یہ الفاظ، یا صباحاہو کے الفاظ بلند کیے۔ یہ الفاظ ہوتے تھے کہ جب کسی کو جمع کرنا ہو تو اس طرح کے الفاظ بولے جاتے تھے، لوگ قبیلے والے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ پہاڑی پر چڑھ کر جب نبی علیہ السلام نے یہ آواز دی تو قریش والے سارے جمع ہو گئے، آ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے، بات سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش والو، اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ صبح کے وقت تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہے، یا شام کے ٹائم تمہارے اوپر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے، قافلہ آ رہا ہے بس حملہ کرنے کے لیے، کیا میری بات کو مان جاؤ گے؟ سب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو بالکل ہم سچا تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ نے جھوٹ کبھی بولا ہی نہیں، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ کی بات تسلیم کی جائے گی، ہم مان لیں گے کہ واقعی شام کو حملہ لوگ کرنے والے ہیں، ہم تیار ہو جائیں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سن لو، میں تم سب کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو نا، پھر اللہ کا عذاب اسے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا، یعنی اپنی نبوت کا اظہار کہا، تو ابو لہب بھی سامنے ہی تھا۔ ابو لہب نے فوراً ایک جملہ بولا، وہ جملہ یہ تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، اسی لیے جمع کیا تھا، یہ پیغام دینے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، تو ہلاک ہو جائے، یہ بات کہی اور چل دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اتنا سخت لفظ بولا کہ تو ہلاک ہو جائے، اللہ کا پیغام سنایا تھا، آگے سے یہ جملہ سننا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر یہ صورت نازل کی کہ اگر ابو لہب یہ کہتا ہے میرے نبی کو کہ تو ہلاک ہو جائے، تو جواب اللہ دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ بھی ابو لہب کے ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ وہ تو یہ کہتا تھا نا کہ تو ہلاک ہو جائے، اللہ نے یہ کہا کہ تو ہلاک ہو چکا ہے، یہ ہلاک ہو گیا کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اور اسی طرح ان قریب یہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی ام جمیل اس کے گردن کے اندر مضبوط رسی ہوگی اور جہنم کے اندر اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے، تو اس حدیث مبارکہ کو بھی اس کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ ایک دفعہ اس کو دہرا لیں آپ، تبت یدا والا ترجمہ جو ہے نا جلدی جلدی پڑھ لیں، کوئی غلطی ہے نہیں آتا تو پوچھ لیں، پھر اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے اس کا آج، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ تیسرا سوال، اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا، کس طرح ہم کریں گے؟ تو ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث مل گیا سب بھائیوں کو؟ جواب اس کا آگے لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ نے حکم دیا اور جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب یہ بات تو کہہ دی گئی کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو آیا کیا اس پر دلیل کیا ہے کہ واقعی اسی طرح ہے؟ تو آگے قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر پڑھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایھا الذین آمنوا کا کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، ہاں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی کسی اور طریقہ پہ چلو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں، یہ عبادت ہوگی۔ آگے حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ نے اس حدیث کا ترجمہ نیچے جو لکھا ہوا نا اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یاد کرنا ہے، وہ لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ دیکھو، من عاملہ، جس نے عمل کیا،
جس نے کام کیا، عملاً کوئی کام، جس نے کوئی کام کیا، لیس علیہ امرنا اور نہ ہو اس پر ہمارا حکم، لیسا کا معنی نہ ہو، علیہ اس پر، امرنا ہمارا حکم، اس پر ہمارا حکم نہ ہو، فہو رد تو وہ مردود ہے، یعنی جس عمل پر ہمارا حکم ہی نہیں، ہم نے بتلایا ہی نہیں، وہ طریقہ ہماری سنت سے ہے ہی نہیں، تو وہ عمل باطل، اس کا کرنے کا فائدہ ہی نہیں، وہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو یہی جواب پڑا تھا نا کہ جس طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا اور جس طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اس طرح عبادت کریں گے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو، حدیث میں بھی یہی آ گیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں وہ عمل قبول ہی نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں، تینوں سوال کل آپ نے یاد کرنے ہوں گے، ادھر بیٹھ کر ہی بھی اور گھروں میں بھی تھوڑی سی کوئی یہ گھر لے جی آ جایا کریں نا، یہ والا جیب میں ڈال کر تھوڑا سا اس کو پڑھتے رہا کریں۔ روزمرہ کے کام جو ہیں ان میں سے دو ہو چکے ہیں، ایک صبح اٹھنے والا اور ایک رات کو سونے والا۔ عبداللہ بھائی بتا سکتے ہیں اٹھ کر کے صبح اٹھنے والے کون سے کام تھے؟ ہاں جی، صبح اٹھ کر ہمیں 3 کام کرنے چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، وضو کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ شاباش، بیٹھیں جی۔ رات سونے والا جو بتلایا تھا کوئی بھائی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے پھونک مارنی چاہیے، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق۔ بس ایک عمل، ایک بس کسی اور سے پوچھتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ اس سے پچھلے دن ایک حدیث پڑھی تھی کہ رات کو سوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، یہ آخری 3 صورتوں کے بارے میں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یحییٰ آپ کو نہیں یاد؟ ہاں جی، عزیر بھائی بتائیں گے۔ جی ٹھیک، ماشاءاللہ۔ آخری 3 صورتیں جو ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر جسم پہ پھیرنے چاہیے، پھر دوبارہ پڑھ کر، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کر، تینوں مرتبہ پڑھ کر۔ ایسا ہم نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات یہ عمل کرتے تھے، جب بھی آ کر بستر پہ لیٹتے تو آخری 3 صورتیں پڑھ کر ایک مرتبہ ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پورے جسم پہ 3 مرتبہ اسی طرح پھیرتے تھے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو یہ عمل ضرور کریں گے، شیاطین سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ عمل ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو انہی کو دہرانا ہے آپ نے کل، یعنی آج پھر وہی سبق ہے آپ کا، نیا سبق آپ کو کوئی نہیں دیا۔ 2 رات کو سونے والے کام، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سب کو یاد ہو کل، اور اسی طرح 3 صورتیں آخری۔ کل اشارہ نہیں کرنا میں نے کہ یہ سنا دیں، یہ سنا، آپ کو پتہ ہو کہ یہ 2 کام ہم نے سیکھے ہوئے ہیں پہلے سے، اور صبح اٹھ کر جو 3 کام کرنے ہیں وہ بھی سب بھائیوں کو یاد ہو، اور اس کی فضیلت بھی یاد ہو کہ یہ 3 کام کرنے سے ہوگا کیا۔ مثلا اٹھے ہیں، دعا پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ وضو کیا، کیا ہوا؟ نماز پڑھی تو کیا ہوا؟ وہ 3 گریں جو شیطان نے لگائی تھی نا ہمارے دماغ پر، وہ تینوں کھل جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سارا دن بندہ خوش رہتا ہے، دل میں تازگی رہتی ہے، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہو جائے گا نا کل تک انشاءاللہ۔